السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہماری قرآن کی کلاسز کی یہ 7ویں ویڈیو ہے، یہ 7th ویڈیو ہے، اور کل تک ہم لوگوں نے یہاں تک سیکھ لیا تھا، یہ حروف کی پہچان کی تھی ہم نے یہاں تک، اور آج ہم لوگ یہاں سے سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم فا، قاف، واو، میم کی بدلی ہوئی شکلیں دیکھیں گے جب وہ لفظ بنتے ہیں۔ فا، قاف، واو، میم، قاف، واو، فا، واو، فا، قاف، لام، قاف، فا، لام، یا، فا، حا، میم۔ دو نقطے یہاں پر ہیں قاف، ایک نقطہ یہاں پر ہے فا۔ قاف اور فا کو جب لفظ میں لکھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف ایک نقطے کا اور دو نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو وہ فا پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو وہ قاف پڑھا جائے گا۔ واو کو لکھنے میں چاہے وہ اکیلا ہو یا کسی کے ساتھ میں ہو، یا پہلے ہو یا آخر میں یا بیچ میں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، وہ واو ہی رہتا ہے، اس کی شکل نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے اور یہاں پر دو ہیں، تو یہ فا اور قاف اور لام۔ یہاں پہ سیم لکھا ہے، صرف نقطے یہاں کے یہاں پہ کر دیے گئے، تو یہاں پہ قاف پہلے ہو گیا، فا بعد میں ہو گیا، شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہی ہیں۔ تو قاف ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے، فا میں بھی یہی ہے کہ ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایسا بھی۔ دو نقطے نیچے یا کے ہوتے ہیں، اور یہ فا جب آخر میں آتا ہے تو اپنی اصلی شکل میں آتا ہے۔ اور یہ حا، میم، میم کی شکل بدل گئی، یہاں پہ ایسی تھی اب ایسی ہو گئی ہے۔ یہاں پر کاف، میم، لام، میم، تا، میم، تا، میم، تا۔ کاف کی جو شکل ہے بدلی ہوئی وہ یہ ہے، اور یہ میم ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کاف کی کتنی شکلیں ہیں۔ اور یہ لام، میم ہے، لام ایسا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا تھا لام جیم، اور یہ لام میم ہے، اوپر ہے پہلے لام پھر یہ میم۔ اس کو الف نہیں پڑھیں گے، دکھنے میں الف کے جیسا ہے، لیکن یہ جب ملا ہوا ہے تو اس کو لام پڑھیں گے جب یہ لفظ کے ساتھ میں ہے۔ یہاں پر دو نقطے تا کے ہیں اور یہ میم ہے۔ میم کی شکلیں کئی ایک ہیں، تو ایک یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور ایک میم یہ بھی ہے۔ جب بیچ میں آتی ہے تو بہت چھوٹی ہو جاتی ہے میم، تو تا، میم، تا، دو نقطے تا کے، دو نقطے تا کے، اور یہ میم ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ قاف میں بھی دو نقطے اوپر ہیں اور تا میں بھی دو نقطے اوپر ہیں، لیکن فرق یہ ہے تا میں کوئی گولدارہ نہیں ہے، کوئی سرکل نہیں ہے، لیکن قاف کو لکھنے میں ایک گول نشان ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے، اس کے اوپر دو نقطے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے دو نقطے ہیں، یہاں پر ایک سرکل ہے گول اور یہاں پر بھی ایک سرکل ہے گول۔ تو آپ دیکھیں گے تا اور قاف میں فرق ہے، آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے۔ آپ مطلب یہ نہ سوچیں کہ یہ دو نقطے ہیں تو تا ہوگا یا یہاں پہ بھی تا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ تا ہے اور یہ قاف ہے، اچھا خاصا ڈفرینس ہے دونوں میں، بس آپ سمجھ سکتے ہیں تا اور قاف کے بیچ میں۔ تو یہاں تک آپ کے سارے حروف کی جو پہچان تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ اب آپ کو حروف کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہاں تک آپ کے پیچھے سے لے کر اب تک سبق میں آپ کو سارے حروف کی پہچان کروا دی گئی ہے کہ کب جو ہے لیٹرز کیسے بدلتے ہیں۔ تو آپ اچھے سے ریوائز کریے، پیچھے کا سبق دہرا لیجیے اپنا، اور بالکل ذہن میں آپ کو کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے پڑھنے کے ٹائم کہ یہ تا ہے کہ قاف ہے، یہ سا ہے کہ شین ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے زال، زا۔ اور تلفظ پہ اپنا دھیان دیں، بار بار پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ، کہ زبان ہماری جو ہے جو حروف ہیں ان کی صحیح ادائیگی کریں، ان کی صحیح آواز نکالیں۔ اور یہاں پر امتحان ہے، ایگزام ہے آپ کا، کہ آپ نے جو کچھ پیچھے ابھی تک لیٹرز پہچانے ہیں ان کو آپ اس میں پہچان کر خود ہی پڑھیں گے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے ایک بار ہم آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے دیکھنے میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو اس میں حروف ہی پہچاننے ہیں، آپ کو یہ قرآن کی طریقے سے نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر ملا کے لکھا گیا ہے جیسے قرآن میں لکھا ہوتا ہے، تاکہ آپ اس میں پہچان سکیں کہ کون کون سے لیٹر ہیں۔ ابھی ان میں حرکت نہیں ہے کوئی، یہ الف، یا، الف، کاف، سمجھ میں آ رہا ہوگا، نون، سین، تا، عین، یا، نون، ایک نقطہ اوپر نون ہے، ٹھیک ہے، واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف، لام، عین، لام، ہا۔ الف کبھی بھی ملا نہیں ہوتا ہے شروع میں، الف بیچ مطلب آخر میں حروف کے جب ہوتا ہے لفظ کے تو یہ ملا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شروع میں لام ہے، یہ الف ہے، اتنا فرق ہے، دیکھو یہ ملا ہوا ہے عین سے اور یہ الف الگ ہے، اور یہ بھی لام ملا ہوا ہے، الف نہیں پڑھ سکتے اس کو، نہ اس کو نہ اس کو۔ یا، زا، کاف، یا، الف، واو، یا، ذال، کاف، را، فا،
تا نون فا عین ہا، یہ ہا ہے اور یہاں پر نون فا تا فا پہچانیں آپ، ٹھیک ہے. الف لام ذال کاف را یا، اس کو نون نہیں بولیں گے، یہ ذال ہے. نون دوسرے طریقے کا ہے، ہاں نقطہ دونوں میں ایک ہی ہے، اس میں بھی ایک ہے اور اس میں بھی، لیکن اس میں کچھ لکھنے میں فرق ہے اور اس کا نقطہ تھوڑا اوپر رکھتے ہیں، نون کا تھوڑا بیچ میں ہوتا ہے. یہاں پر بھی ذال ہے، اس کو نون نہیں بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. الف لام لام ہا، یہ اللہ ورڈ ہے اور اس کے اوپر یہ ایک تشدید ہے اور یہ کھڑا زبر ہے، لیکن ابھی ہم نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہے تو یہ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر بس آپ لیٹر دیکھیے کہ لام ہے ہا ہے اور الف ہے. قاف با لام تا ہا میم، دو نقطے تا کے، دو نقطے قاف کے. میم سین تا قاف یا میم، قاف ہے تا ہے سین ہے میم ہے یا ہے میم ہے. با ح جیم الف را تا، دو نقطے اوپر ہیں تو تا، ویسے تو ہا ہے، یہ اس کے اوپر دو نقطے رکھ دیے تو تا بن گیا. یہاں پر ایک نقطہ نیچے ہے تو اس کو جیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یہ با ہے، با کی شکل بدلی ہوئی ہے، با ہے پھر ہا ہے. اگر یہاں پر ایک نقطہ اور ہوتا تو یہ جیم بن جاتا، لیکن نقطہ نہیں ہے تو اس کو ہا پڑھیں گے اور جیم یہاں پر ہے. میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم، یہاں پر جیم ہے کیونکہ نقطہ ہے اور اوپر فا بھی ہے. کاف عین صاد فا میم حمزہ، یہاں پر حمزہ الف کی شکل میں ہے، جو آپ نے یہاں پر پڑھا تھا کہ الف کے اوپر اگر حمزہ آئے گا تو حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ الف کی شکل میں ہے. کبھی یہی حمزہ واو کے اوپر آئے گا تو حمزہ ہی پڑھیں گے، کبھی یہی حمزہ یا کے اوپر آئے گا تب بھی ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، اور یہاں پر یہی ہوا ہے کہ یہ حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. امید کرتے ہیں سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ یہ نیچے والے سبق کی آڈیو بند کر کے خود ہی بولیں. جہاں پر آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہاں پر آپ آڈیو کو چالو کر کے دیکھ لیں، سن لیں، لیکن آپ خود ہی کوشش کریں اس کو پہچاننے کی، کیونکہ اگر آپ نے پیچھے اچھے سے سبق یاد کیا ہے تو آپ کو یہ سب سمجھ میں آئے گا، ہمیں پتہ ہے. بس آپ یہی کریں کہ آپ خود ہی کوشش کریں پڑھنے کی، آپ آواز کو بند کر کے خود ہی پڑھیں اس کو، اور ان کی اچھے سے پہچان کریں، پیچھے کا اچھے سے ریوائز کریں، خوب اچھے سے دوہرا لیں، تاکہ جب آگے جو سبق ہوگا تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی سبق کو پڑھنے میں، تاکہ جب آپ کو اچھے سے حروف کی پہچان ہوگی تو آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکیں گے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حرکات سیکھیں گے زبر زیر پیش، اس میں آپ کو تھوڑا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی تک تو آپ پہچان رہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی آپ کو بورنگ ہو رہی ہو، لیکن آپ محنت کریں کیونکہ یہ بیسک ہے، یہیں سے آپ کو اچھے سے سیکھنا ہے. آپ کو تلفظ پہ بہت دھیان دینا ہے، آپ کو مخرج اپنے صحیح رکھنے ہیں کہ قاف اور جو ذال زا سا صاد ضاد ہم نے آپ کو بتائے تھے، آپ اس کی بھی پریکٹس کرتے رہیں، کیونکہ وہ ایک بار زبان پہ اچھے سے آ گئے تو آپ قرآن میں کہیں بھی کچھ بھی پڑھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ کو جو چیز سبق میں سمجھ میں نہ آئے آپ اس کو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.